وہ رات آ گئی جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھات میں رہنے والے مشرک انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس اندھیرے میں چھپ گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کپڑوں میں ایک ایک نہایت تیز اور عمدہ تلوار چھپا رکھی تھی۔ یہ تلواریں ایسی تھیں کہ ان کی دھار میں موت چھپی ہوئی تھی۔ یہ لوگ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور یہ سب آپ پر ٹوٹ پڑیں، تاکہ اس طرح اپنی اس بھیانک تدبیر کو مکمل کر دیں۔ لیکن یہ مشرک نہیں جانتے تھے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ خدا کی حفاظت و نگرانی شامل ہے۔ آپ کو خدا برحق نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خدا کے گمراہ بندوں کو سیدھا راستہ بتائیں اور ایک ایسا دین اور پیغام دنیا کے سامنے پیش کریں جو سارے انسانوں کے لیے برابر مفید ہوتا کہ دنیا کفر کے اندھیرے سے نکل کر ایمان اور سعادت کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تھے۔ اس وقت حضرت علی بھی مکان میں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بتلا چکے تھے کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت مکان کے باہر قریش کے نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چھپے ہوئے ہیں۔ جب کچھ رات گزر گئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور میرا سر سبز کمبل اوڑھ لینا، خدا کے حکم سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس وقت تک مکہ میں ٹھہریں جب تک کہ آپ کی طرف سے لوگوں کی وہ تمام چیزیں واپس نہ کر دیں جو آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ قریش دشمن ہونے کے باوجود بھی یہ بات خود خوب جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ ایماندار اور دیانتدار دوسرا کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ آپ پر پورا بھروسہ کرتے تھے، اور جب کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوانی ہوتی تھی تو آپ ہی کے پاس لا کر رکھوا جاتے تھے۔ اس لیے اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو ان کے مالکوں تک پہنچانے کے لیے بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے مکہ میں چھوڑا اور فرمایا کہ تم اس کام سے نمٹ کر مدینہ پہنچ جانا، انشاءاللہ تعالی وہیں ملاقات ہوگی۔ اب مکان کے اندر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایتیں دے رہے تھے، اور باہر جو دشمن چھپے کھڑے تھے ان میں ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، ساتھیوں تم نے محمد کی بات بھی سنی، وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ میری پیروی اختیار کر لو تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر تم کو ایسے باغات دیے جائیں گے جیسے اردن میں ہیں، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم سب کے سب مار ڈالے جاؤ گے، اور پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے دوزخ کے ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ابو جہل کا یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا۔ آپ ہاتھ میں مٹی اٹھا کر باہر تشریف لائے اور اسے ان بدبختوں پر اچھال دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں یہ بات میں ہی کہتا ہوں، اور جو لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے ان میں تو بھی شامل ہے۔ آپ نے جو مٹی ان کی طرف پھینکی وہ ان میں سے ہر ایک کے سر پر پڑی، اور خدا کے حکم سے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ آپ ان کے بیچ میں سے ان پر مٹی اچھالتے ہوئے اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ اس وقت آپ نے سورہ یاسین کی جو آیت تلاوت فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے، وہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی عبداللہ بن ارقد نام کے ایک مشرک کو جو اجرت پر حاصل کر لیا تھا تاکہ وہ اندھیری رات میں راستہ بتائیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 2 اونٹنیاں حاصل کی تھی وہ بھی عبداللہ بن ارقد کے سپرد کر دی تھی اور اس کو ہدایت کر دی کہ چلنے کے وقت اونٹنیاں لے کر پہنچ جائیں۔ صدیق اکبر نے اسی وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ہدایت کی کہ وہ ان کے پاس چھپ چھپا کر غار ثور میں آتے رہیں اور انہیں بتاتے رہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں قریش کیا کر رہے ہیں۔ ادھر انہوں نے اپنے غلام عابد بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ وہ ان کی بکریاں لے کر انہیں دن بھر تو جنگل میں چرائے اور جب شام ہو جائے تو واپسی میں انہیں لے کر غار میں آ جایا کرے تاکہ وہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دودھ نکال کر نوش کر لیا کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ ان کے لیے راستے کا ناشتہ تیار کریں اور جب مانگیں تو فوراً دے دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے اور رات کے اندھیرے میں مکہ کو پیچھے چھوڑ کر جنوب کی سمت میں چلے گئے۔ ان کی منزل کوہ طور کا غار تھی۔ صبح کو پہنچتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے۔ ان کے اٹھتے ہی رات بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے بھی اٹھ کر تیار ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کے کام کے انجام دینے کا وقت آ گیا اور ان کی تلواروں کے وار کا لمحہ آ پہنچا، مگر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھنے والا کون ہے؟ ان نوجوانوں میں سے ہر ایک نے دیوار کے سوراخ میں سے جھانکا اور ہر ایک انتہائی حیرانی اور گھبراہٹ کے عالم میں پلٹا۔ یہ سو کر اٹھنے والا محمد نہیں ہے، یہ تو علی بن ابو طالب ہے۔ تعجب ہے، انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ان نوجوانوں کی زبان سے الفاظ نکلے۔ ان کے دماغوں میں طرح طرح کے سوال ابھر رہے تھے۔ کیا ہم تمام رات علی ہی کی گھات میں بیٹھے رہے اور اسے محمد سمجھتے رہے؟ یا علی محمد کے بستر پر کیوں سویا؟ خود محمد کہاں ہے؟ یہ نوجوان اسی طرح حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ ان کے رشتہ دار اور قوم کے دوسرے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے جو یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا۔ ان نوجوانوں نے بتایا کہ محمد کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ چکرا گئے اور پیچھے تاب کھاتے ہوئے حضرت علی کے پاس اندر گئے اور ان سے پوچھا، تیرا ساتھی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور انہیں کھینچ کر سامنے لائے اور مارا پیٹا تاکہ وہ بتا دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ آخرکار جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں ڈال دینے کا حکم دیا، مگر اس پر ان کے کچھ رشتہ دار بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی مارا پیٹا اور پھر مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ قریش اس بات پر غصے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ محمد اسی رات میں نکل گئے جس رات میں ہم اس کے قتل کرنا اور اس کا چھٹکارا پانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ لوگ مدینے کے راستے کی طرف ڈھونڈنے گئے، کچھ لوگ تیزی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر آپ کی بہت قریبی دوست میں ہیں۔ ان جانے والے لوگوں میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء باہر نکلی۔ ان لوگوں نے ان سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے تو معلوم نہیں کہاں ہے۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گیا ہے۔
اس پر ابو جہل غصے سے آپ سے باہر ہو گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر پوری فوج سے اسما کے گال پر تماچا مارا، جس کی وجہ سے ان کا بوندا ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگے جو بھاگنے والوں کے پیروں کے نشانات دیکھ کر چلتا ہوا وہاں پہنچ جائے اور ان کو پکڑ سکے۔ قریش نے فوراً ہر طرف اپنے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑائے۔ کچھ لوگ زمین پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔ ان کے ساتھ بھی قریش کا ایک بڑا مجمع تھا۔ پیروں کے نشانات دیکھنے والے لوگ مکہ سے بھی باہر نکل گئے اور پھر وہ جنوبی سمت میں ثور کے پہاڑ کی طرف چلنے لگے۔ پیچھے پیچھے آنے والے تمام لوگ تعجب کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ محمد کہاں گئے؟ کیا وہ جنوب کی طرف گئے؟ مگر مدینے کا راستہ تو شمال کی طرف ہے۔ سب لوگ پیروں کے نشانات دیکھنے والوں کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ ثور پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے۔ خدایا، تو نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، خدا نے تو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ تو ان کے دشمنوں کے فریب اور ان کی چالوں کو انہی پر ڈال دے گا، اور تیرا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ پر غار کے قریب پہنچ گئے، مگر یہاں آ کر وہ مایوس ہو گئے، اس لیے کہ آگے پیروں کے نشان نہیں تھے۔ اب ان سب لوگوں نے تیزی کے ساتھ آپ کو پہاڑ میں تلاش کرنا شروع کیا۔ یہ سب تلواریں وغیرہ سے لیس تھے۔ ان میں سے ہر ایک اسی فکر میں تھا کہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ہاتھ لگ جائے۔ ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ ان پر اڑنے والی سب سے پہلی تلوار اسی کی ہے۔ اسی وقت صدیق اکبر لوگوں کی آوازیں سنی۔ صدیق اکبر نے لوگوں کی آوازیں سنی اور اندازہ لگایا کہ وہ اسی طرف آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ان کے قدموں کی آواز اور ان کے بولنے کا شور غار کے قریب سنائی دینے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دم سادھ لیا اور نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جما دی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح آپ کو اپنی روح اور دل میں چھپا لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ صدیق اکبر کسی قدر پریشان ہے، ان کے دل میں کیسے کیسے خیال آ رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اطمینان اور ڈھاراس دلاتے ہوئے فرمایا، غم مت کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کے نوجوانوں میں سے ہر ایک تیزی کے ساتھ غار کے دہانے پر آیا، مگر غار کے پاس آتے ہی پلٹا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے چہرے سے افسوس اور مایوسی کی تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے جو اس سے پیچھے جلدی آ رہے تھے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے غار کے اندر کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے جواب دیا، اس کے اوپر تو شاید محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کی مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ غار کے دہانے پر کبوتر نے انڈے بھی دے رکھے ہیں، اور پھر ایک درخت اس کا راستہ الگ روک رکھا ہے، اس لیے میں واپس چلا آیا کہ اس میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کی ٹانگیں دیکھنے لگے جو غار کے دہانے کے سامنے سے آ جا رہے تھے، مگر کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ غار کے اندر بھی دیکھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کے ساتھ کہا، اگر کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں ہمارے اوپر پڑ جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر نے کہ تم دو سمجھ رہے ہو، ان کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ قریش کے لوگ غار کے پاس سے واپس نیچے وادی میں چلے گئے تاکہ دوسری جگہوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں۔ یہ ساری تلاش اور جستجو یہ لوگ صرف اس لالچ میں کر رہے تھے کہ قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور
صدیق اکبر اس غار میں 3 دن تک رہے۔ صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ روزانہ شام کے وقت ان کے پاس غار میں آتے تھے اور انہیں قریش کی خبریں پہنچاتے تھے کہ کسی طرح قریش ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی بہن اسما بھی آتی تھی اور رسول خدا اور اپنے والد کے واسطے گھر سے کھانا پکوا کر لایا کرتی تھی۔ ادھر صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ دن بھر تو مکہ کے چراگاہوں میں اپنی بکریاں چراتے اور جب شام ہو جاتی تو واپس اپنے بکریاں لے کر غار میں پہنچ جاتے تاکہ دودھ دھو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دے۔ اس کے بعد وہ اپنی بکریوں کو لے کر حضرت عبداللہ ابن ابوبکر اور ان کی بہن کے پیروں کے نشانوں پر سے گزرتے ہوئے جاتے تاکہ وہ نشان مٹ جائے۔ 3 دن گزر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کی تلاش کم ہو گئی تو حضرت عبداللہ نے غار میں آ کر یہ بات بتائی۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جا کر وہ اونٹنیاں لے آئیں جو اسی مقصد سے بہت پہلے خرید لی گئی تھی۔ ساتھ ہی صدیق اکبر نے انہیں یہ بھی ہدایت کی کہ اپنے ساتھ عبداللہ ابن ارقط کو بھی لے آئیں جسے انہوں نے اس غرض سے اجرت پر حاصل کیا تھا کہ وہ انہیں ایسے راستے سے لے کر مدینے جائے گا جو عام راستہ نہ ہو۔ شام ہوئی تو عبداللہ ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن اسما اور عامر بن فہیرہ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے پیچھے عبداللہ بن ارقط دونوں اونٹنیوں کو ہانکتا ہوا لے کر چلا۔ جب یہ غار میں پہنچ گئے تو صدیق اکبر نے دونوں اونٹنیوں میں سے اچھا والا اونٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور کہا، یا رسول اللہ، سوار ہو جائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ نے فرمایا، میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن اتنی ہی رقم ادا کرنے کے بعد جتنے میں تم نے اسے خریدا ہے۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق نے بتلایا کہ میں نے اتنے میں اسے خریدا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے اتنی ہی قیمت میں خرید لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور عبداللہ ابن ارقط سوار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام عامر سے پیچھے پیچھے آنے کو کہا تاکہ اگر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کو کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر دے، اور پھر یہ مبارک قافلہ مکے کو چھوڑتا ہوا آگے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ساحل کے ساتھ ساتھ جانے والا راستہ اختیار کیا کیونکہ مشہور راستہ نہیں تھا۔